اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونستہدیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ انتجبہ لولایتہ واختصہ برسالتہ واکرمہ بالنبوہ امیناً علی غیبہ ورحمۃ للعالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ وعلیہم السلام اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ وخوفکم من عقابہ۔ پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے تو پھر ایک مرتبہ حاضر ہونے کا موقع ملا۔ زیارت پہ گیا تھا عراق کربلا معلیٰ۔ نماز جمعہ کے جتنے بھی نمازی ہیں سب کی نیابت میں زیارت کا فریضہ انجام دیا۔ پروردگار ہم سب کی اس عبادت کو قبول فرما۔ جو لوگ متمنی ہیں زیارت کے لیے پروردگار اسباب مہیا فرما۔ جمعے کے اس پہلے خطبے میں جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا وہ عظیم الشان خطبہ کہ جب جمعے کے دن عید غدیر پڑی تو مولا کائنات نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ مسلسل اسی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اس خطبے کو ہم نے 21 چیپٹر میں تقسیم کیا ہے، 21 باب میں 12 کو بیان کیا جا چکا ہے، 13ویں باب کا ذکر ہے۔ اس باب میں امام علیہ السلام نے غدیر کے 20 نام بیان کیے ہیں۔ وہ 20 نام جو مولا نے بیان کیے ہیں، 11 کا ذکر کیا جا چکا ہے، آج 12ویں نام کا ذکر ہے۔ مولا فرماتے ہیں غدیر کا ایک نام ہے ھذا یوم الارشاد۔ آج کا دن اشارہ ہے غدیر کے دن کی طرف، یہ یوم الارشاد ہے۔ ارشاد کسے کہتے ہیں؟ اس کا مادہ رشدہ ہے، رشد، اسی سے رشید ہے، اسی سے مرشد ہے۔ اس کے معنی ہے ہدایت اور رہنمائی کے، یعنی غدیر کا دن ہدایت اور رہنمائی کا دن ہے۔ سورہ بقرہ میں آیت الکرسی ہے، اس کی یہ آیت ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ہدایت کا راستہ واضح ہو گیا ہے گمراہی کے راستے سے۔ اس واضح راستے کا نام غدیر ہے۔ اس کے بعد فمن یکفر بالطاغوت یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ جس نے طاغوت کا انکار کیا، اللہ پر ایمان لایا، گویا اس نے مضبوط رسی کو پکڑ لیا۔ تو ھذا یوم الارشاد، غدیر کا دن یوم الارشاد یعنی رہنمائی کا دن ہے، ہدایت کا دن ہے۔ اسی سے لفظ مرشد بھی آیا ہے، جس کو آپ اکثر سنا کرتے ہیں، پیر و مرشد۔ مرشد یعنی رہنما۔ اردو میں جو لفظ ارشاد استعمال ہوتا ہے شاید اس کے معنی کچھ اور لیے جائیں۔ شعراء کرام جب اشعار پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ارشاد ارشاد، لیکن یہ عربی والا ارشاد ہے۔ یوم الارشاد یعنی ہدایت کا دن ہے، رہنمائی کا دن ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 17 میں ارشاد ہوا من یہد اللہ فہو مہتدی۔ جسے اللہ ہدایت دے دے اسی کو ہدایت ملتی ہے، وہی ہدایت یافتہ ہے۔ ومن یضلل، اور جسے اللہ گمراہ کر دے فلن تجد لہ ولیا مرشدا، تو نہ اس کے لیے کوئی ولی پاؤ گے تم، نہ کوئی مرشد پاؤ گے۔ اب غدیر یوم الارشاد ہے، بہت توجہ چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے جب انسان چوراہے کے اوپر پہنچتا ہے تو وہ کبھی کبھی متحیر ہوتا ہے کہ ہمیں کدھر جانا ہے۔ منزل جو ہے اگر اس نے پہلے معین کر لی ہے تو چوراہے پہ پہنچ کر وہ متحیر نہیں ہوتا، اس طرف قدم آگے بڑھاتا ہے جو راستہ اسے منزل تک پہنچا دے۔ غدیر ایک چوراہا سمجھیں، یا غدیر تک پہنچنے کے لیے ایک چوراہے سے گزرنا پڑے گا۔ چوراہے میں 4 راستے ہوتے ہیں۔ غدیر ایک ایسا چوراہا ہے کہ 3 راستے باطل کی طرف جاتے ہیں اور ایک راستہ حق کی طرف جاتا ہے۔
اچھا مشکل یہ ہے کہ ہر باطل کے راستے پر حق لکھا ہوا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کا ذہن کس کی طرف پہنچا، لیکن میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ دوسری بات ہے. یہ ھذا یوم الارشاد، غدیر کا دن یوم الارشاد ہے، ہدایت کے دن ہے، رہنمائی کا دن ہے. غدیر سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے. ایک مسئلہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نماز میں اسے کس طرح سے پڑھا جائے. ہمارے یہاں جو علماء کا فتویٰ ہے حدیث کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنا ہے، چاہے کوئی بھی نماز ہو، جہری نماز ہو یا اخفاتی نماز ہو، یعنی ظہر عصر کی نماز ہو یا مغرب اور عشاء صبح کی، بلند آواز سے پڑھنا ہے. دونوں سوروں میں مستحب ہے کہ اس کو بلند آواز سے پڑھا جائے. اب دیکھیں سواد اعظم کیا فرماتے ہیں. 3 فتوے ہیں یا 3 رائے ہیں، میں وہ عرض کر رہا ہوں. یہ امام شافعی، ان کا کیا کہنا ہے؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ سورہ حمد میں تو پڑھا جائے گا. نماز میں جو نماز بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے اس میں بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھا جائے گا. جو نماز آہستہ سے پڑھی جاتی ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آہستہ سے پڑھا جائے گا. ایک تو یہ راستہ ہو گیا. دوسرا راستہ کیا ہے؟ امام احمد حنبل، حنابلہ، حنبلی حضرات، ان کا کیا نظریہ ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ مطلقاً آہستہ پڑھا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو، چاہے وہ جہری نماز ہو یا اخفاتی نماز ہو، ظہر کی ہو یا مغرب کی ہو، آہستہ پڑھیں گے. یہ دوسرا راستہ ہو گیا. امام مالک اور ان کے پیروکار یہ کیا کہتے ہیں کہ بسم اللہ کا پڑھنا منع ہے مطلقاً. کوئی بھی نماز ہو آپ بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے، ممنوع، منع ہے. اور یہی قول تقریباً ملتا جلتا اسی سے امام ابو حنیفہ کا بھی ہے. تو 3 راستے ہو گئے یہاں پر. آپ کا ذہن کس کی طرف پہنچا مجھے نہیں پتا. 3 راستے ہو گئے. امام شافعی نے کیا فرمایا کہ جو نماز بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے اس میں بسم اللہ کو زور سے پڑھیں، جو آہستہ سے پڑھی جاتی ہے اس میں آہستہ سے پڑھیں. کسی نے کہا نہیں بالکل آہستہ سے پڑھیں، کسی نے کہا نہ پڑھیں. امامیہ کا ہمارا کیا نظریہ ہے کہ بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھیں. اس کا مطلب ہے شیعوں کا فتویٰ امام شافعی سے تھوڑا قریب ہے، یا امام شافعی کا فتویٰ شیعوں سے تھوڑا قریب ہے. تو 3 راستے ہو گئے یہ جو باطل کی طرف جا رہے ہیں. چوتھا راستہ جو حق کی طرف جا رہا ہے، ھذا یوم الارشاد، یہ ہدایت کا راستہ ہے. اہل سنت کے مشہور و معروف عالم دین فخر رازی صاحب، جن کی تفسیر کی کتاب ہے مفاتیح الغیب اور تفسیر کبیر کے نام سے مشہور ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 182، پوری ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے اپنا کیا نظریہ بیان کیا بسم اللہ کے حوالے سے، کسی نماز میں آہستہ پڑھیں یا بلند آواز سے پڑھیں. آپ فرماتے ہیں ان الدلالۃ العقلیہ موافقۃ لنا، عقلی دلیلیں ہمارے موافق ہیں. یعنی ان کا نظریہ یہ ہے کہ بسم اللہ کو زور سے پڑھیں بلند، جو شیعوں کا نظریہ ہے. دلیل عقلی ہمارے، اور وہ دلیل عقلی انہوں نے اپنے دی ہے. ہماری سمجھ میں دلیل عقلیہ یہ بالکل واضح ہے کہ اگر بسم اللہ کو زور سے پڑھیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ کب سورہ حمد ختم ہوا، کب دوسرا سورہ شروع ہوا، ورنہ پتہ ہی نہیں لگے گا کہ کب حمد ختم ہوا کب دوسرا سورہ شروع ہوا. وہ اس کے بعد کا جملہ سنیں، وَعَمَلُ علی بن ابی طالب علیہ السلام معنا، اور علی کا عمل بھی ہمارے ساتھ ہے. یعنی امام علی علیہ السلام بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھتے تھے. اور اس کے بعد یہ جملہ جو بیان فرمایا، وَمَنْ اتَّخَذَ عَلِيًّا اماما، جس نے علی کو اپنا امام بنا لیا یا علی کو امام لے لیا، لدینہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس نے علی کو اپنا امام بنایا گویا اس نے مضبوط رسی کو پکڑ لیا، فی دینہ و نفسہ، خود اس کے ہاتھوں میں ایک مضبوط رسی آ گئی. تو اب آپ یہاں پر غور کریں کہ یہ جو راستہ ہے غدیر یوم الارشاد، غدیر یعنی امام علی بن ابی طالب علیہ السلام. میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کاش
ہر مسئلے میں امام علی کو اپنا امام بنا لیتے یا مان لیتے تو سارے جھگڑے خود بخود وہ ختم ہی ہو جاتے۔ اب ایک لمحہ فکریہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ پیغمبر نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ کم سے کم روزانہ 10 مرتبہ، 5 نمازیں ہیں تو 2 مرتبہ تو سورہ حمد کو تو پڑھنا ہی ہے، کم سے کم 10 مرتبہ سے زیادہ پیغمبر روز اس عمل کو انجام دیتے تھے۔ اس میں بھی مسلمانوں نے جھگڑا کر لیا کہ آہستہ سے پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے یا زور سے پڑھتے تھے۔ تو جو کام پیغمبر روزانہ 10 مرتبہ سے زیادہ کریں اس میں اگر جھگڑا وارد ہو جائے، اس کا مقصد یہ کہ جان بوجھ کر یہ تحریک چلائی گئی کہ عمل رسول مشکوک ہو جائے، جان بوجھ کر یہ۔ اور صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، اور بہرحال یہ علماء اہل سنت کے نزدیک بہت معتبر کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 190، جو مؤسسہ اہل بیت یا مکتبہ اہل بیت میں یہ کتاب ہے، میں اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ مطرف نے عمران بن حسین سے یہ روایت نقل کی ہے، وہ آئے بلا شام سے آئے، جب جنگ ہو رہی تھی صفین کے موقع پر، نماز کا وقت ہو گیا تو امام علی علیہ السلام کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی، اور جب نماز پڑھ چکے تو ایک جملہ ہی کہتے ہیں، ذکرنا ھذا الرجل صلاۃ کنا نصلیھا مع رسول اللہ۔ اس شخص نے، یعنی امام علی کے پیچھے نماز پڑھی، اس شخص نے ہمیں وہ نماز یاد دلوا دی جو ہم رسول اللہ کے پیچھے پڑھتے تھے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ شام کی نماز کچھ اور تھی، حاکم شام کی نماز کچھ اور تھی، اور امام علی علیہ السلام کی نماز رسول اللہ والی نماز تھی۔ اب ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، امام علی نے فرمایا ھذا یوم الارشاد، غدیر کا دن یوم الارشاد ہے، ہدایت کا دن ہے۔ یہ جو گمراہی آ گئی ہے خاص کر نماز میں، جو بدعت آ گئی ہے کہ بسم اللہ کو ہم کیسے پڑھیں، یہ اس کا منشأ اختلاف کیا ہے، یعنی کہاں سے یہ جھگڑا شروع ہوا۔ اب تفصیل تو نہیں عرض کر سکتا ہوں، علامہ مرتضیٰ عسکری نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ اس پر بحث کی ہے، جن کو مراجعہ کرنا ان کی کتابوں کی طرف مراجعہ کر سکتے ہیں، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 48 میں۔ اس میں یہ واقعہ نقل ہے کہ حاکم شام جب مدینے آئے یا آیا، جب مدینے آیا حاکم شام تو نماز پڑھائی نماز پڑھی، کیا حاکم تھے تو وہی نماز پڑھاتے تھے، بسم اللہ بول کر گئے، بسم اللہ نہیں پڑھی انہوں نے۔ تو جیسی نماز ختم ہوئی تو مہاجرین اور انصار نے شور مچایا، احتجاج کیا، کیا جملہ سنیں، سرقت الصلاۃ ام نسیتا، نماز کو چرا لیا یا تم بھول گئے، نماز کو چرا لیا یا تم بھول گئے، پورا دین چرا لیا تو نہیں بولے، خیر کچھ نہ کچھ تو بہرحال ضمیر بیدار ہوا، نماز کو تم نے چرا لیا یا بھول گئے، کیا ہوا مجھ سے، کہ تم نے بسم اللہ نہیں پڑھی، پھر سے نماز پڑھاؤ، تم مجبور کر دیا اسے، پھر سے نماز پڑھائی۔ اچھا اب دیکھیں آپ تھوڑا سا غور کریں، پھر سے نماز پڑھائی، شام میں وہ بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے، بعد میں آنے والی نسلوں نے پیغمبر کی سنت کو نظر انداز کر دیا اور حاکم شام کی سنت کو مقدم کیا۔ کاش غدیر ان کی سمجھ میں آ جاتا۔ میں نے کہا کہ مرتضیٰ عسکری صاحب کی کتاب القرآن الکریم و روایات المدرستین، قرآن کریم مدرستین یعنی شیعہ اور سنی دو مدرسے، ان کی روایات، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 63 میں تفصیل سے ان روایتوں کو ذکر کیا ہے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ ہم تمام روایتوں کو پیش کریں، صرف ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ حاکم شام نے بسم اللہ کو نہیں پڑھا، لوگوں نے کہا تم نے نماز کو چرا لیا، فعل کس کا ہے اور نسبت کس کی طرف دی جا رہی ہے، بہت ہی توجہ سے۔ اہل سنت کے بہت مشہور و معروف عالم دین گزرے ہیں، ابو بکر البحیقی، نشاپور کے تھے، شاید تقریباً 5ویں صدی ہجری کے عالم دین ہیں، بہت ان کا اعتبار ہے،
بہت معتبر عالم دین ہے. ذہن میں رکھیے گا کہ حاکم شام نے جب نماز پڑھائی تو بسم اللہ گول کر گئے. مہاجر و انصار نے کہا اسرقت الصلاۃ ام نسیت، نماز کو چرا لیا تم نے یا تم بھول گئے. یہ کیا کہتے ہیں، ان کے الفاظ کیا ہیں؟ سنن الکبریٰ ان کی کتاب ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 50 پہ. ان الشیطان استرقا، بتحقیق شیطان نے چرا لیا، من اہل القرآن، قرآن والوں سے، یعنی جو قرآن جن کے پاس ہے ان سے شیطان نے چرا لیا. اعظم آیت فی القرآن، قرآن کی ایک عظیم آیت کو چرا لیا. یہ کوئی شیعہ عالم نہیں کہہ رہا ہے، یہ اہل سنت کے عالم دین کہہ رہے ہیں کہ شیطان نے قرآن کی ایک بہت بڑی آیت کو چرا لیا. کس نے نہیں پڑھا تھا، عمل کس کا اور نسبت کس کی طرف دی جا رہی ہے؟ کیا مقابلہ کیا جائے کہ کسی کا عمل شیطان والا عمل ہے، کسی کا عمل خدا والا عمل ہے. کہ عمل اگر ہاتھ سے ہوتا ہے تو ہاتھ ید اللہ ہے، زبان سے ہوتا ہے تو زبان لسان اللہ ہے. صلوات محمد و آل محمد. ھذا یوم الارشاد، غدیر کا دن ارشاد کا دن ہے، ہدایت کا دن ہے. غدیر ہی سے ہدایت ملتی ہے، لیکن دیکھنے کے لیے صرف روشنی کا ہونا کافی نہیں ہے، آنکھوں کی بھی ضرورت ہے. بغض علی کی وجہ سے اگر آنکھوں کا نور ختم ہو جائے تو پھر غدیر کی روشنی فائدہ نہیں پہنچاتی ہے. یوم الارشاد. 13واں نام امام علیہ السلام نے غدیر کا بیان کیا، وہ ہے یوم محنت العباد. غدیر کا دن ایسا دن ہے جس دن بندوں کا امتحان ہوتا ہے. غدیر ہی سے تو امتحان ہوگا. غدیر میں جو پاس ہو گیا وہ پاس ہو گیا، اور غدیر میں جو فیل ہو گیا وہ فیل ہو گیا. غدیر کا فیلئر جہنم میں جائے گا، اور غدیر میں جو پاس ہوگا وہ سیدھے جنت میں جائے گا. امتحان، آزمائش ہے، اور یہ آزمائش، یہ امتحان سب کے لیے ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ انہوں نے کہہ دیا ہم ایمان لے آئے، ہم انہیں نہیں آزمائیں گے. نہیں، ہم سب کو آزمائیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں ہم نے انہیں بھی آزمایا ہے، تمہیں بھی ہم آزمائیں گے. کیوں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ کو معلوم، اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ کی مخلوق کو پتہ چل جائے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. تو غدیر کے دن امتحان ہے، غدیر کے ذریعے امتحان ہے، اور یہ امتحان سب کا ہے، سب کا امتحان ہے. جس نے بھی مولا کائنات کی ولایت کو مان لیا، قبول کر لیا، وہ امتحان میں کامیاب ہو گیا، اور جس کی سمجھ میں یہ ولایت نہیں آئی وہ امتحان میں ناکامیاب ہو گیا. الحمدللہ ہمارا مجمع، ہمارے سامعین، الحمدللہ سب کے دلوں میں حب مولا کائنات ہے. سب اس امتحان میں دعا یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ پروردگار غدیری راستے پر چلائے، ولائی راستے پر چلائے. جس طریقے سے ہم امام علی کے فضائل پڑھتے ہیں کوشش کریں اسی طریقے سے ہم امام علی کے فضائل اپنے عمل سے بھی ظاہر کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونستہدیہ
ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک سید المرسلین وامام المتقین ورسول رب العالمین اللہم وصلی علی علی امیر المومنین ووصی رسول رب العالمین عبدک وولیک واخی رسولک وحجتک علی خلقک وآیتک الکبری ونبع العظیم وصلی علی الصدیقۃ الطاہرہ فاطمہ سیدۃ النساء العالمین وصلی علی سبط الرحمہ و امام الہدی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وصلی علی ائمۃ المسلمین علی بن الحسین زین العابدین و محمد بن علی باقر العلم الاولین والآخرین و جعفر بن محمد الصادق المصدق و موسیٰ بن جعفر الکاظم و علی بن موسیٰ الرضا المرتضی و محمد بن علی الجواد التقی و علی بن محمد النقی والحسن بن علی العسکری وخلف الهادی المہدی وجعلک علی عبادک وامنائک فی بلادک صلاۃ کثیرہ دائمہ واوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ۔ ہم اپنے آپ کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی اختیار کرنے کی وصیت اور نصیحت کر رہے ہیں۔ اس خطبے میں مناسبات کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ شعبان المعظم کا مہینہ ہمارے سامنے ہے، ہم لوگ اسی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا شہری یہ میرا مہینہ ہے، یہ موالید کا مہینہ ہے۔ بڑی بڑی عظیم شخصیتوں کی ولادت اس مہینے میں ہے۔ 3 شعبان کو آپ نے جشن منایا ہوگا، سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام۔ 4 شعبان کو قمر بنی ہاشم کی ولادت، 5 آج میرے خیال سے 5 شعبان ہے آج کا دن۔ ایک روایت کے مطابق ولادت ہے امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام۔ پروردگار ان معصومین کے صدقے میں ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہدایت کے راستے پر گامزن کرتے ہیں۔ 15 شعبان آ رہی ہے انشاءاللہ، اس کے لیے بھی آمادگی ضروری ہے، جسے شب برات کہتے ہیں۔ رمضان یہ شعبان کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، مناجات کا مہینہ ہے۔ ایک خصوصی صلوات بھی ہے جو شعبان میں پڑھی جاتی ہے، روزہ امام پڑھتے تھے، اسے میں نہیں عرض کر رہا ہوں۔ ایک مناجات ہے جو مناجات شعبانیہ کے نام سے مشہور اور معروف ہے۔ دعاؤں کی کتاب میں آپ کو یہ مناجات مل جائے گی، روز پڑھیں۔ یہ مناجات امام علی بن ابی طالب علیہ السلام سے آئی ہے۔ روایت میں علامہ مجلسی وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ ائمہ علیہ السلام پابندی کے ساتھ اس مناجات کو پڑھتے تھے، بہت ہی پابندی کے ساتھ۔ بہت زیادہ بڑی بھی نہیں مناجات ہیں، لیکن میں عرض کروں گا کہ مناجات کہتے کسے ہیں۔ مناجات جب شروع ہوگی انشاءاللہ تو کہتے کسے میں عرض کروں گا، نجوہ کسے کہتے ہیں۔ اس مناجات کی جو شروعات ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات سے ہوتی ہے۔ اور بہت زیادہ صلوات اس میں، شعبان میں بہت زیادہ صلوات آپ پڑھا کریں، بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس کی شرح بہت سے علماء نے کی ہے، اور آیت اللہ مصباح یزدی نے بھی شرح کی ہے مناجات شعبانیہ کی۔ اس شرح میں
सलवात के हवाले से कई नुकात आपने बयान किए हैं। सिर्फ एक नुक्ता आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। अक्सर जहनों में आता है कि जब हम सलवात पढ़ते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, तो इसके माना क्या है? इसके माना क्या सलवात? अल्लाहुम्मा यानी या अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह सल्ले, रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, ये मेरे अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा। तो क्या आले मोहम्मद हमारी दुआओं के मोहताज हैं? जो हम सलवात भेजते हैं इसका कोई बेनिफिट उनको मिलता है? यहाँ पर उलमा के अपने अपने आरा हैं। आगा ने जो बयान किया मैं उसे आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि जितनी मर्तबा भी आप सलवात पढ़ेंगे उसका फ़ायदा आपको मिलेगा, पूरा का पूरा फ़ायदा। एक बेहतरीन मिसाल उन्होंने दी, उनका देखो भाई, आइम्मा अलैहिस्सलाम का ज़र्फ़, मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में कोशिश कर रहा हूँ अर्ज़ करूँ। आप फरमाते हैं आइम्मा अलैहिस्सलाम का ज़र्फ़ रहमत खुदा से पुर है, भरा हुआ है, लबरेज़ है। हमारी दुआ से वो बर्तन नहीं भरेगा, ज़र्फ़ उनका नहीं भरेगा। अल्लाह ने इन्हें रहमतुल लिल आलमीन बना कर भेजा है। इनके ख़ानदान का बच्चा बच्चा रहमत है, रहमत खुदा से इनका ज़र्फ़ लबरेज़ है। उन्होंने मिसाल दी है, एक गिलास आप ले लें, उस गिलास में पानी भर दें, पूरा पानी आ जाए गिलास में, ज़र्रा बराबर जगह ना हो, भरा है, लबरेज़ है। और गिलास रखें एक प्लेट में, एक तश्तरी में, फिर पानी डालें तो गिलास तो पहले से पुर है, पानी कहाँ जाएगा? गिलास में नहीं जाएगा, पानी तश्तरी में आएगा। आगा फरमाते हैं ये आसमान विलायत है, ये ऐसा ज़र्फ़ है जो रहमत खुदा से पुर है। हम विलायत के नीचे हैं, जिस तरह से गिलास के नीचे प्लेट है और गिलास पानी से पुर है, भरा हुआ है। पानी आप डालेंगे, गिलास तो पहले से भरा है, उसमें नहीं, वो पानी छलक के कहाँ आएगा? प्लेट में आएगा। हम सब विलायत के नीचे हैं। सलवात यानी रहमत खुदा की दुआ, ज़र पहले से भरा हुआ है। फ़ायदा हमें रात को मिलेगा ना, वो तो रहमत से पहले ही लबरेज़ हैं। छलके की रहमत तो ज़र्फ़ में आएगी, जो तहता ज़र्फ़ है, विलायत के ज़र्फ़ के नीचे, विलायत के साए में जो हैं उन्हें वो रहमत मिलेगी। और इसी की तरफ हदीस इशारा कर रही है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, मेरा अल्लाह रहमत नाज़िल फरमा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर सलात, ऐसी रहमत, ऐसी सलात तग़फ़िरु बिहा ज़ुनूबना, जिसकी वजह से हमारे गुनाह माफ़ हो जाएं, जिसकी वजह से हमारे गुनाह माफ़ हो जाए। वह तुस्लिहु बिहा उयूबना, और हमारे हर ऐब की इस्लाह हो जाए। तो सलवात का सारा फ़ायदा किसे मिलता है? जो सलवात भेजता है। एक आरिफ से किसी ने पूछा कि हम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सलवात भेजते हैं तो इसका फ़ायदा हमें क्या मिलता है? और सवाल करने वाला नौजवान था, नौजवानी की उम्र में 20 साल 19 साल की उम्र में सवाल किया। अब उससे कोई ऐसी दलील तो नहीं दी जा सकती थी कि जो इल्मी दलील हो, तो समझाने के लिए कहा देखो तुम एक बाग के माली हो, नौकर हो, उस बाग में हर तरह के फूल हैं, बाग का मालिक कोई और है, तुम नहीं, तुम भी उसके ग़ुलाम हो, नौकर हो, और जितने फूल हैं सब उसकी मिल्कियत में। तुम्हें जब पता चले कि बाग का मालिक बाग में आने वाला है तो तुमने जल्दी से फूल तोड़ा, फूलों से गुलदस्ता तैयार किया और उस गुलदस्ते को बाग के मालिक की खिदमत में बड़े अदब से पेश किया। तुम भी उसके नौकर हो, बाग का मालिक भी वही है, फूल भी उसी के हैं, मगर तुम उसके एहतराम में उसी के फूल बतौर हदिया दे रहे हो। हम भी अहले बैत के ग़ुलाम हैं, आप भी अहले बैत के नौकर हैं। ये सलवात नहीं है, ये फूल हैं। गुलदस्ता बनाया इन फूलों का, अब मोहम्मद वाले मोहम्मद खिदमत में पेश किया। मालिक बाग का करीम है, सखी है। जब करीम को हदिया दिया जाता है तो करीम उससे बेहतर जवाब देता है। आले मोहम्मद की खिदमत में जब दुरूद और सलवात का नज़ाना पेश करेंगे तो जवाब उससे बेहतर आएगा, और बेहतर जवाब यही है कि हमें नजात मिलेगी। सलवात पे मोहम्मद व आले मोहम्मद।
یار مناجات شعبانیہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یہاں سے، صلوات کے بعد پہلا جملہ وَاسْمَعْ دُعَاءِي إِذَا دَعَوْتُكَ، اے میرے اللہ میری دعا کو، میری پکار کو سن جب میں تجھے پکار رہا ہوں۔ سن میرے اللہ میری دعا کو، میری پکار کو۔ وَاسْمَعْ نِدَائِي، میری ندا کو سن، میری آواز کو سن، اذا نادیتک، جب میں تجھے پکاروں۔ میرے اللہ جب میں تجھے پکاروں تو میری ندا، میری آواز کو۔ وَأَقْبِلْ عَلَيَّ اذا ناجیتک، اور میری طرف توجہ دے اس وقت جب میں تجھ سے مناجات کروں۔ 3 لفظ اس دعا میں استعمال ہوئے ہیں۔ ایک لفظ خود دعا ہے، ایک ندا ہے، ایک نجوا ہے۔ دعا کے معنی کیا ہے؟ دعا میں عمومیت پائی جا رہی ہے۔ آپ قریب سے پکاریں، دور سے پکاریں، آہستہ پکاریں، زور سے پکاریں، کسی بھی طریقے سے اللہ کو پکاریں وہ دعا کہلائے گی۔ لیکن اگر بآواز بلند اللہ کو پکار رہے ہیں تو اس دعا کو ندا کہیں گے۔ تو دعا و ندا میں میرے اللہ جب میں تجھے پکاروں، کہیں سے بھی پکاروں، کیسے پکاروں، تو میری دعا کو سن لے۔ اور جب میں تجھے آواز دوں، آواز دور سے دی جاتی ہے، تو میری آواز کو بھی سن لے۔ اور جب میں تجھ سے نجوا کروں، مناجات کسے کہتے ہیں؟ نجوا کسے کہتے ہیں؟ نجوا کہتے ہیں جو 2 آدمیوں کے درمیان راز کی گفتگو ہو، اسے نجوا کہتے ہیں۔ یہاں کے اوپر عبد ہوتا ہے، معبود ہوتا ہے۔ بندہ اپنے رب سے راز و نیاز کی گفتگو کرتا ہے، کسی بھی حالت میں کرے، حالت سجدہ میں کرے، حالت قنوت میں کرے، وہ اپنے رب سے نجوا کرتا ہے۔ تیسرا نہیں سنتا، تو یقین تو ہونا چاہیے کہ جو دوسرا ہے وہ سن رہا ہے۔ اچھا، آپ کسی دوسرے سے راز کی بات کریں اور وہ آپ کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے۔ بھائی ہم اتنے لوگوں سے مخاطب ہیں، سینکڑوں کا مجمع ہے، 2-4 لوگ اگر ہماری طرف نہیں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم صرف ایک سے مخاطب ہیں اور ہماری طرف متوجہ نہیں، کہیں اور دیکھ رہا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیں چاہتا نہیں ہے، ہمارا کوئی احترام نہیں ہے۔ مناجات اللہ سے راز کی گفتگو کرنا، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ تو دعا کیا؟ وَأَقْبِلْ عَلَيَّ، میرے اللہ میری طرف توجہ دے جب میں تجھ سے نجوا کروں۔ ایسا نہ ہو میں مناجات کروں اور تیرا رخ میری طرف نہ ہو، تیری توجہ میری طرف ہونی چاہیے۔ اے میرے اللہ جب میں تجھ سے نجوا۔ یہ نجوے کے بہت فائدے ہیں۔ انسان کے سینے میں کبھی کبھی ایک غبار ہوتا ہے، ایسا غبار مشکلات کا، مصائب کا، پریشانیوں کا، کس سے بیان کرے؟ عرفا کہتے ہیں سجدے میں چلے جاؤ، اپنے رب سے نجوا کرو۔ اعبد ربک کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اپنے رب کی اس طرح سے عبادت کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور پیدا نہ ہو سکے تو کم سے کم اتنا تصور پیدا ہو جائے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو اس سے نجوا کرو۔ اچھا، صرف نجوے تک پہنچ کے کیا منزل ختم ہو جاتی؟ نہیں، راستہ بہت لمبا ہے میرے عزیزوں۔ دعا کریں اللہ سے، پکاریں اللہ کو، جیسے چاہے ویسے پکاریں، آواز دیں اللہ کو، نجوا کریں۔ اور جب انسان مناجات کرتا ہے اپنے رب سے، راز و نیاز کی گفتگو کرتا ہے اپنے رب سے، اور رب توجہ دیتا ہے، یعنی سنتا ہے رب، اور جب احساس ہو جاتا ہے رب توجہ سے ہمارے نجوے کو، ہماری مناجات کو سن رہا ہے، تو ایک نئے مرحلے میں یہ بندہ داخل ہو جاتا ہے۔ اس نئے مرحلے کا نام خاموشی ہے، سکوت ہے۔ اب یہ بالکل خاموش ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس وجہ سے اب رب بول رہا ہے اور یہ سن رہا ہے۔ عرفا بیان کرتا ہے، اس مرتبے پر آ جاتا ہے، بول رہا ہے، وہ باتیں کر رہا ہے اور یہ بندہ سن رہا ہے۔ تو یہ مناجات شعبانیہ ہے۔ روز پڑھیں تو کیا کہنے، نہیں روز پڑھ سکتے تو کم سے کم ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھ لیں۔
نہیں ہفتے میں تو کم سے کم مہینے میں ایک مرتبہ ضرور اس مناجات شعبانیہ کو پڑھ لیں، اور میری یہ گزارش ہے پڑھیں تو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ معلوم ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ تیسرا جملہ، فقد حربت الیک، اے میرے اللہ میں بھاگ کر آیا ہوں تیری طرف۔ دیکھیے بھاگنا برا نہیں ہے، کہاں سے بھاگ رہا ہے، بھاگ کر کس کی طرف آ رہا ہے؟ حق سے بھاگ رہا ہے، جان بچانے کے لیے آ رہا ہے تو وہ فرار مذموم ہے، لیکن اگر کوئی بھاگ کر اپنے رب کے حضور میں آ رہا ہے، فقد حربت الیک، میرے اللہ میں بھاگ کر آیا ہوں اور تیرے پاس بھاگ کر آیا ہوں۔ علماء نے بہت اچھی بات کہی، بہت اچھی مثال دی ہے، یہ مشاہدہ ہے، آپ کا بھی مشاہدہ ہو۔ ماں جب اپنے چھوٹے بچے کو مارتی ہے، کسی بات پر ناراض ہو جاتی ہے، جب مارتی ہے تو بچہ ماں سے لپٹنے کی کوشش کرتا ہے، جتنا مارتی اتنا ماں کے قریب آنے کی کوشش کرتا۔ یہ مصائب نہیں ہے، رب کی ڈانٹ ہے، بھاگو نہیں اسی کی طرف آؤ تاکہ یہ ڈانٹ محبت میں بدل جائے۔ جب بچہ ماں کے دامن سے لپٹ جاتا ہے تو ماں کا غصہ ختم ہو جاتا ہے، پھر ممتا کی بارش ہونے لگتی ہے۔ اس معصیت کی وجہ سے اگر رب تمہارا ناراض ہو گیا، بھاگو مگر بھاگ کر اسی کے پاس آؤ۔ فقد حربت الیک، میرے اللہ میں بھاگ کر تیری بارگاہ میں آیا ہوں۔ وقفت بین یدیک، میرے اللہ میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں، تیری بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں، اس حالت میں مستقیناً بیچارہ ہوں، کوئی میرا آسرا نہیں ہے، کوئی میرا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی میری مدد کرنے والا نہیں ہے، تیری بارگاہ میں آیا ہوں میرے اللہ، گناہگار بندہ تیری۔ یہ مناجات ہے، میں تو زور زور سے پڑھ رہا ہوں، آپ آہستہ سے پڑھیے گا، ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا، اس یقین کے ساتھ پڑھیے گا کہ آپ اللہ سے جب نجوہ کر رہے ہیں تو آپ کے اس نجوے کو اللہ سن رہا ہے، اللہ سن رہا ہے۔ وقفت بین یدیک مستقیناً، اللہ کا متضرعاً الیک، تضرع کے ساتھ، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، مضطر جب اللہ کو پکارتا ہے تب اللہ سنتا۔ راجعا لما لدیک ثوابی، میرے اللہ اس ثواب کی امید میرے دل میں جو تیرے پاس ہے میرے لیے۔ یہ ہے نجوہ، مناجات شعبانیہ کے 3 جملے میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ وقت میرا ختم ہو گیا، دعا یہی ہے پروردگار ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہم